لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 58 اور 59 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، ہم ضرور بالضرور انہیں جنت میں ایسے بالا خانے عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے۔ وہ عمل کرنے والے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں صبر اختیار کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کے حوالے سے آیات کریمہ کا ذکر فرمایا ہے، جس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے لیے اس سرزمین پر عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے اور کفار کی طرف سے تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے، تو میری زمین بہت وسیع ہے، کسی اور ایسی جگہ جا کر آباد ہو جاؤ کہ جہاں پر تمہیں عبادت کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ تم اپنوں سے جدا ہو جاؤ گے، قریبیوں سے جدا ہو جاؤ گے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک نہ ایک دن تو ویسے بھی جدا ہونا ہے۔ تو آج جب اللہ نے تمہیں حکم دے دیا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تم اپنوں کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ کہ جہاں پر تمہیں عبادات کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں کیا ہیں، انعام والوں کے لیے انعامات کیا ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور پوری زندگی نیک اعمال پر انہوں نے گزار دی، اللہ فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن انہیں جنت میں ایسے بالا خانے عطا کیے جائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ہوگا۔ پھر 2-3 صفات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیں۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے لوگوں کی طرف سے جو انہیں تکالیف پہنچائی جاتی تھیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے رب کی باتوں پر انہوں نے بھروسہ رکھا۔ اللہ نے کہا گھر چھوڑ دو، انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا خاندان چھوڑ دو، انہوں نے خاندان چھوڑ دیا۔ اللہ پر انہوں نے بھروسہ رکھا، تو اس بھروسے کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بے شمار انعامات سے نوازیں گے۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں یا مکہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں تو ہمارے رزق کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہاں تو ہم نے اپنا نظام بنا رکھا ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا زمیندارہ ہے، اپنی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائیں گے تو رزق کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے بارے میں بھی تم نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور اور کتنے چوپائے زمین پر ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، ان کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ ایسے ہیں جو سب کی سنتے ہیں اور سب کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ تو
تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی زیر غور نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے رزق کا کیا بنے گا، یہاں سے اگر چھوڑ کے جائیں گے تو پھر وہاں پتہ نہیں کیا ترتیب بنے گی۔ تو فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، تم میری بات مان کر میری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی یہ جگہ چھوڑ دو، وہاں جاؤ گے اس سے اعلیٰ تمہارے لیے انتظام کر دوں گا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرا پیغمبر اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں، یعنی ان مشرکین مکہ سے، کافروں سے، من خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، وسخر الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند کا نظام کس نے مسخر کیا، تو یہ جواب میں کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگرچہ مشرک ہیں، اگرچہ کافر ہیں، پھر بھی جواب میں کہیں گے کہ یہ ساری کائنات بنانے والا اور اس کے کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ صرف اللہ ہی ہے، یہ خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے۔ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ، تو آپ ان سے پوچھئے کہ پھر اوندھے منہ کس طرف چلے جا رہے ہو، جب اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، یہ نظام اللہ نے بنایا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ میرا پیغمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں، من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے اس پانی سے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ یہ کام بھی کون کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ قل، تو میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کو نہ ماننے والے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، جس کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ کائنات کو بنایا بھی اللہ نے، کائنات کا نظام بھی اللہ چلاتا ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالتا بھی اللہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے میرا پیغمبر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین عطا فرمایا، ایسا رب عطا فرمایا کہ نہ ماننے والے بھی اقرار کرتے ہیں کہ کرنے والی ذات کس کی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اسی کا تقاضا یہ تھا، اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان لاتے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرتے، عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے، اور حال حال میں اپنا رب اور اپنا پالنے والا، اپنا پروردگار کس کو مانتے، اللہ کی ذات کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔